پاکستان بنا تو اس وقت مرزائیوں نے کوشش کی کہ بلوچستان مرزائیوں کا ملک بنے، لیکن بلوچستان مرزائیوں کا الگ ملک نہیں بن سکا۔ انہوں نے کہا پھر ہمارا دو شرطیں ہیں، یا تو بلوچستان ہمیں دے دو یا پھر ہمارا وزیر خارجہ مقرر کرو۔ تو قائد اعظم نے ان کی یہ دوسری شرط مان لی، وزیر خارجہ ان کا لگا دیا، لیکن مرزائیوں کو الگ ملک نہیں دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب پاکستانی حکومت کا وزیر خارجہ ہمارا ہوگا تو ہم اپنے ترجیحات کے مطابق اپنی خارجہ پالیسی بنائیں گے اور دیگر ملکوں میں مرزائیت کو کامیاب کروائیں گے۔ اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، جو وزیر خارجہ ان کا بنا، پوری دنیا میں انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن قائد اعظم نے ان کو الگ ملک نہیں بنانے دیا۔ 1954 میں 10,000 کے قریب پاکستانی شہید ہوئے ہیں اسی عقیدہ ختم نبوت پر، جب کراچی میں اسی بدبخت وزیر خارجہ نے ختم نبوت کے حوالے سے حضور کی بیعت بھی کی۔ قادیانیت اسلام سے بغاوت کا نام ہے، قادیانیت رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کا نام ہے، اور یہ 1954 کا ہی واقعہ ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو بیان کروں گا۔ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں انہیں پورا موقع دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو۔ اب انہوں نے مسلمان ثابت کرنے کا طریقہ کیا اپنایا کہ ماتھے پہ پٹیاں باندھ کے لائے جن پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب حضور کا ذکر کرتے تو سر بھی جھکاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اسمبلی میں تقریر کرتے تھے مرزائی، یعنی انہوں نے ظاہراً پورا ایسا سامان کیا کہ دیکھنے والا سمجھے یہ تو بہت بڑے عاشق ہیں رسول اللہ کے۔ سفید پگڑیاں بھی باندھ کے آئے۔ جنہوں نے اسمبلی میں تقریریں کرنی ہیں مرزائیوں کی طرف سے اور ثابت کرنا ہے مرزائیوں کو مسلمان، حضور کا نام آتا ہے سر جھکا لیتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، سینے پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، ماتھے پہ پٹیاں بھی باندھی ہوئی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں ان کی یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم نے کہا کہ جو مرضی ہے یہ طریقہ اپنا لیں، جب تک مرزے کی کتابوں میں اس کی عبارتیں موجود ہیں یہ اس ملمہ سازی میں اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ جب ان سے ان کتابوں کے لکھے ہوئے عقائد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کو مانا کہ جی ہم مرزے کو نبی مانتے ہیں اور جو اس کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ وہ قومی اسمبلی کے فلور پہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے، انہیں موقع دیا گیا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے۔ پھر قرآن اور حدیث کے مطابق یہ آئین کی شک بن گئی کہ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہے۔ سب سے پہلے بنتا ہے آئین، آئین سے قانون سازی ہوتی ہے، پھر قانون سازی پہ عمل درآمد ہوتا ہے، تو آئین بنانے کا اور قانون بنانے کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ 74 میں آئین بنا، 10 سال قانون سازی نہیں ہو سکی، 1984 میں پھر قانون سازی ہوئی ہے کہ مرزائی اسلامی شعار نہیں استعمال کر سکتے، مسجدوں کے مینار اسلامی شعار ہیں، دیگر نام نہیں رکھ سکتے مسلمانوں والے، کلمہ طیبہ یہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں مرزائیوں نے جو ذہن بنایا لفظ محمد کے حوالے سے، جو کلمے میں لفظ آتا ہے، مرزے کی کتابوں میں پڑھ کے آپ دیکھ لیں، میرے پاس اس کا سارا لٹریچر موجود ہے، حقیقت الوحی میں اور دیگر اس کی کئی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب یہ مرزائی لفظ محمد بولتے ہیں تو اس سے مراد مرزے کو لیتے ہیں۔ کہتے ہیں 2 محمد دنیا میں آنے تھے،
ایک مکے میں آئے ہیں اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ دوسرے سے مراد وہ قادیان والے کو لیتے ہیں، اور اس قدر کفریہ اور ان کا غلیظ عقیدہ ہے، کہتے ہیں یہ جو قادیان میں آئے ہیں یہ اکمل ہیں، یعنی حضور کی بارگاہ میں نقص منسوب کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی کہ اگر مرزئی پڑھے نا کہ میں مرزئی ہوں اور پھر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر 295 کا پرچہ ہوتا ہے کہ اس نے حضور کی بے ادبی کی، اس نے حضور کی گستاخی کی، کیونکہ وہ لفظ محمد بول کے کس کو مراد لے رہے ہیں۔ 74 میں قانون بنا، 74 میں آئین بنا اور 84 میں قانون سازی ہوئی، لیکن عمل درآمد 2022 میں بھی نہیں ہو رہا، ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا، کسی جگہ پہ ہو رہا ہے عمل درآمد۔ ارتدادی قوتیں جو ہیں وہ تیزی سے مرزیت کو پھیلانے میں مصروف ہیں، اور ہم نے یہ سمجھا کہ بس 74 میں ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا وہی مکمل ہو گیا۔ آج بھی ضروری ہے کہ ہم شعور پیدا کریں۔ مسیلمہ کذاب جس نے حضرت صدیق اکبر کے دور میں اعلان نبوت کر کے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی تحریک شروع کی تھی، حضرت صدیق اکبر نے تو اسے واصل جہنم کر دیا، امت کو بچایا، لیکن اس کے مشن کو لے کے آج بھی مرزئی چل رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اولادوں کو اپنے عقائد سکھانے چاہیے، اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی اولادوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ان کے دوست کون سے ہیں اور ان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ فتنہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم حضور سے وفا کا عہد کریں تو اقبال ایک الہامی مضمون باندھتے ہوئے ہمیں یہ بشارت دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔